اور ایک بہت ہی خوبصورت آغاز ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے شرح دین۔ ہمارے ساتھ ہیں قاری محمد یونس قادری، بہت ہی معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر علامہ امجد علی جعفری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کریئر کاؤنسلنگ کی۔ ایکچولی اگر ہم یہ کہیں کہ یوتھ کی کاؤنسلنگ کتنی اہم ہے تو آئی تھنک یہ ایک بہتر سوال ہوگا۔ اب یہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے، یہ دیکھیں تعلیم تو ہر قسم کی ہوتی ہے اور کاؤنسلنگ بھی ہر قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو فیلڈ سے ریلیٹڈ جس کو ہم کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں، دوسرا دنیا میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کا بیہیویئر کیا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کس طریقے سے آپ کی ڈیلنگز چلتی ہیں، آپ کی تربیت بہت میٹر کرتی ہے۔ تو کاؤنسلنگ ہماری یوتھ کے لیے کتنی ضروری ہے، اس سے بات شروع کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، بھیجا، تو سب سے پہلے حکم دیا، اے رسول اعظم آپ سب سے پہلے ان کا تزکیہ نفس کریں، یزکیہم، ان کو آیات قرآنی کی تلاوت کریں اور پھر ان کا تزکیہ کریں، پھر ان کو تعلیم کتاب و حکمت دیں۔ لہٰذا پہلے جو ہے کونسلنگ کا کہا گیا ہے، رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے ان کی کونسلنگ کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو خالص کریں، ان کو پاک کریں، ان کا ذہن صاف کریں، ان کو پھر تعلیم دیں۔ کیونکہ تعلیم اگر بغیر کونسلنگ کے آ جائے تو انسان جو ہے شیطان بن سکتا ہے، اس میں بہت سارے مضرات سامنے آئیں گے۔ وہی تعلیم جو نجات کا باعث بنتی ہے، جو سعادت کا باعث بنتی ہے، وہی تعلیم جو ہے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے گی۔ اور اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ علم جو ہے شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کونسلنگ ہوئی ہو تو کمینگی سے نکل آتا ہے وہ، اور اگر جو ہے وہ، اسی لیے حکم بھی ملا رسول اللہ کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے زمانہ جاہلیت تھا، دشمن تھے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رول ہی آف اے کاؤنسلر ٹیک آن کیا۔ بالکل، ہر کسی کو آپ کاؤنسل کرتے تھے، چاہے آپ عورت ہیں، چاہے آپ بیوی کے پوائنٹ آف ویو سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، چاہے آپ کیسے اچھا شوہر بن سکتے ہیں، کیسے آپ اچھا انسان بن سکتے ہیں پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سو دا پوائنٹ از نبی پاک نے تو ایز اے کاؤنسلر ایک بہت میجر رول ادا کیا۔ اسی لیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا کہ یہ نمونہ عمل ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ اپنی کونسلنگ خود کرو تو تمہارے لیے ضروری نہیں کہ ادھر ادھر سے کہیں سے بھیک مانگو، رسول اعظم کا کردار مقدس تمہارے سامنے موجود ہے کہ تم اس کو دیکھ کے اپنی کونسلنگ کر سکتے ہو۔ اور اس میں جو بڑی بات یہ کہ حضرت نے تو کفار کی کونسلنگ کر دی تھی، اتنا ان کو باور کروا دیا کہ میں سچ بولتا ہوں اور میں امین بھی ہوں، صادق اور امین۔ صادق اور امین، وہ ماننے کے لیے تیار تھے۔ یعنی ہاں ایمان کی منزل پہ نہیں آئے، جو ان کی اپنی قسمت اور مقدر اور اپنی اختیار تھا ان کا، لیکن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ان کو پہنچا دیا کہ وہ صداقت رسول پہ حرف نہیں لا سکتے تھے، بے شک، اور ان کے ذہنوں کو صاف کر دیا۔ تو اسی لیے باقی رہی کسر، جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ ان کی نظر میں جو ہیں، ان کی نظر میں جو آپ قصوروار ہیں کافروں کی نظر میں، وہ بھی ہم نے مٹا دیے ہیں آپ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ لہذا کونسلنگ کے لیے چند اصول و ضوابط ہیں، ان کے اوپر ڈیٹیل سے بحث ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی بغیر کونسلنگ کے کسی شعبے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کے کیا رولز ہیں اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن پہلے قاری صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے۔ جی سر۔ جی بہن بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقصد تخلیق جو ہے اس کو بیان کیا، فرمایا انما بعثت معلما، کہ اللہ پاک نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی نا، اور آپ نے بھی ذکر کیا صادق اور امین ہونے کا۔ دیکھیے کریم آقا کا کردار کیسا تھا، اپنے اور بیگانے کس طرح مانتے تھے۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوہ صفا کی چوٹی پہ بلایا نا سب کو، تو سب کو دعوت دی، دعوت توحید دی، تو سرکاری دو عالم نے ایک بات کہی، بڑی خوبصورت بات میری بہن، وہ ہے کہ کریم آقا نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا مان جاؤ گے؟ حالانکہ وہ کافر تھے،
حالانکہ وہ ایمان سے بالکل آری تھے، خالی تھے، ابھی تو دعوت اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، تو سب نے کہا جی مان جائیں گے۔ اچھا، اس سے اگلی کمال کی بات یہ ہے کہ کریم آقا نے فرمایا میں نے کہا کہ دشمن حملہ آور ہے اور تم جا کے مشاہدہ کرو، دیکھو، اور تمہیں نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ تو دیکھیں میری بہن، کمال کا جملہ انہوں نے آگے سے کہا، انہوں نے کہا جی ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، محمد کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو کردار ایسا ہونا چاہیے، ہم نے کردار کو بنانا ہے۔ کریم آقا کا فرمان ہے کہ کردار نوجوانوں کا کیسے بننا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تعلیم دی، فرمایا کہ وہ 3 چیزیں اگر نوجوان نسل کے اندر ڈال دی جائیں تو ان کا کردار بہتر ہو جائے گا، ان کے کردار میں نور آ جائے گا، قرآن و حدیث کا نور آ جائے گا، شریعت کا نور آ جائے گا، سرکار دو عالم کی سیرت کا نور آ جائے گا۔ فرمایا ادبوا اولادکم، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو حضور کی محبت کا نور عطا کرو، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نہ رہے۔ یعنی دنیا کی محبت کا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے، مال ہے، دولت ہے اور عورتوں کی محبت ہے، فرمایا یہ مال و زر کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے۔ فرمایا سب سے پہلے کیا کرو؟ ادبوا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی نسلوں کو محبت رسول سکھاؤ۔ قاری صاحب، ہم بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ہمارے ینگ لوگوں میں، یوتھ میں ہونی چاہیے۔ ایک بات تو آپ نے کلیئرلی بتا دی کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ادبوا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، سرکار دو عالم کا ادب سکھاؤ۔ اچھا، اس کے حوالے سے قرآن کی بہت سی آیات ہیں۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اچھا، لطف کی بات میری بیانی یہ ہے کہ رب کائنات نے جب فرمایا نا ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد پہلا یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ پہلا تم حج کرو، ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہا زکوٰۃ ادا کرو، فرمایا سب سے پہلے کام یہ کرو نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اللہ کا ذکر کو مؤخر کیا اور سرکار دو عالم کے ادب اور محبت کو مقدم کیا۔ یہی وجہ ہے کریم آقا کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، اور تیسرا فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت کا نور عطا کرو۔ اہل بیت کی جو محبت ہے وہ عین ایمان ہے۔ قرآن نے جا بجا اس کا ذکر کیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا حبیب آپ اعلان کر دیں کہ تبلیغ دین پر جو آپ نے سختیاں اٹھائی ہیں، آپ کہیں میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی نوٹ پہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھا علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے یہ آپ نے کہا کہ ہم جو رولز ہیں، جو کچھ اصول ہونے چاہیے کسی بھی کاؤنسلر کے، دیکھیں جس کو کاؤنسل کرنا ہے اس کی کاؤنسلنگ تو ضروری ہے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے وہ کیا ڈائریکشن دے رہے ہیں یہ بھی تو بہت میٹر کرتا ہے۔ تو پراپر کاؤنسلنگ کون کر سکتا ہے، کس قسم کا انسان؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے انسان کی زندگی کو 5 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ سورہ مبارکہ حدید میں 20 نمبر آیت ہے، 20 نمبر، جس میں ارشاد ہوتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اس میں ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ نے 5 حصے کیے، ایک لعب یعنی عام کھیل، ایک لہو خاص کھیل، اس کے بعد زینت خوبصورتی، اس کے بعد کیا کہا کہ فخر پراؤڈ ہونا، اور اس کے بعد کہا مال اور اولاد کو جمع کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ہر ایک 8 سال کا ڈیوریشن ہے۔ مثلا 8 سال ایک بچہ کھیلتا ہے، عام کھیل کے مٹی سے، پانی سے، ہوا سے، جو عناصر اربع سے بنا ہوا ہے وہ اس سے کھیلتا ہے، اس وقت اس کی کاؤنسلنگ اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ نے بھی یہ قانون بنایا، عناصر اربع سے بنایا وہ، لہٰذا اس کو مٹی سے کھیلنے دو، اس کو پانی سے کھیلنے دو، اس کو آگ سے کھیلنے دو، اس کو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں انسان کی زندگی میں، اور اسی سے وہ سیکھتا ہے کہ ان کے مضرات اور ان کے ویلیوز اور ان کے اوپر کیسے میں نے جو ہے جان دینی ہے، اس کے اوپر کیسے بچانا ہے، کیسے نقصان کرنا ہے، کیسے نقصان سے بچنا ہے، کیسے نقصان کسی کا نہیں کرنا۔ یہ اس وقت ابتدائی طور پر اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد 8 سال کے بعد پھر کمپلیکیٹڈ گیمز ہیں، پروجیکٹیو گیمز ہیں، یہ کہ کمپیوٹر میں آتی ہیں یہ ساری، اور لکھا بھی رہتا ہے کہ 8 سال سے پہلے اور 8 سال سے بعد۔
وہ 8 سال جو 16 سال تک پہنچے گا اس کے بعد زینت شروع ہو جاتی ہے، خوبصورتی. آپ کو پتہ ہے انسان پینٹیں، شرٹیں، کنگھیاں، پٹیاں یہ ساری شروع ہو جاتی ہیں، شیشے سے ہٹنا پسند نہیں کرتا. لہذا ہر ٹینیور کا ہر شخص کے لیے ایک خاص کونسلنگ کا طریقہ ہے. مثلا اگر بچہ ہے تو اس کی کونسلنگ وہ ہے. ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ڈانٹ ٹپٹ کے اپنے ذہن کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. میں ابھی 47 ایئر کا ہوں تو میں چاہوں گا یہ بھی 47 ایئر کے تقاضوں کو پورا کرے. یہ میرا بالکل غلط تقاضا ہے، بالکل بے سود ہے، اس میں کبھی بھی کامیاب میں بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. لہذا کونسلنگ میں ٹائم کا فیکٹر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہم اس کو لے کے چلیں گے. اس کے بعد کیا ہے، جب 16 سے 24 تک زینت کے بارے میں ہے، اس میں کونسلنگ ہونی چاہیے، تمہیں کیسی زینت کرنی ہے. اس کے بعد پراؤڈ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں پراؤڈ کیا ہے کہ فلاں کی گاڑی کو سکریچ ڈال آیا ہوں میں، فلاں کا شیشہ توڑ آیا ہوں میں، فلاں کا یہ نقصان کر کے آیا ہوں. آپس میں بیٹھتے ہیں، یا مثلا کسی خاتون کی میں اس کی اس طرح بے حرمتی کر کے آیا ہوں، یا مثلا اس کے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں. جوان تو کیا کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں ان باتوں پر جن پر فخر نہیں کرنا چاہیے. اور فخر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کو جسٹیفائی کر دیتا ہے. ایکچولی تو ہر بچے کا آج کل کریئر کاؤنسلر جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، تو جو جس قسم کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ فالو کر رہا ہے. اچھا، اب یہ ساری ڈیوائسز جو ہیں ویورز، ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے، آپ نے 1-2 دفعہ اپنے فون میں کوئی چیز سرچ کی، وہ اسی قسم کی چیزیں آپ کو آپ کے اشتہار وغیرہ دکھانا شروع کر دے گا. یہ بہت ہائی فائی چیز ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف بچے کا رجحان ہوگا، اگر الٹی چیزوں کی طرف ہے، غلط چیزوں کی طرف ہے، واہیات چیزوں کی طرف ہے، تو وہ وہی دکھائے گا، وہ اور وہی چیزیں دکھائے گا. ایسے ہی. تو اس میں آخری جو ہے پراؤڈ کون سا ہم نے کرنا ہے، اس میں بھی کونسلنگ، یعنی پہلی کونسلنگ جسمانی عناصر کے مطابق، دوسری کونسلنگ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ دماغ جس میں انسان کا بڑھ رہا ہوتا ہے، عقل بڑھ رہی ہوتی ہے. تیسری کونسلنگ اس کو جو خوبصورتی کیسے کرنی ہے اپنی. چوتھی کونسلنگ اس کی پراؤڈ، اسے کس بات پہ کرنا ہے اور کس بات کو قابل پراؤڈ سمجھنا ہے. اور پانچویں جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان اولاد اور اموال کو حاصل کرے تو اس کا طریقہ کیا ہے. یہ نہ کرے کہ میں نے فلاں کو جو چیٹ کیا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو سادہ آدمی ہے، اس کو کمانا ہی نہیں آتا. میں چیٹنگ کر کے جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ہی کما چکا ہوں، میں نے تو لوگوں کے اتنا بیسکلی ہیرا پھیری سیکھنا. ہیرا پھیری. پاکستان کا واقعاً یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے دودھ پیتے بچے کو جو ہے نا وہ کونسلنگ دی جاتی ہے، کون سی خرابی اس کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے. لیکن قاری صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی اس بات کے لیے، اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں ایڈیشن کریں علام صاحب، کہ جس کو کاؤنسل کرنا ہے، جس کو کاؤنسل کرنا ہے یوتھ کو، اگر ہم نے 64% عوام کو کاؤنسل کرنا ہے اور وہ 64% 29 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں، جی، تو ان کی تربیت بھی تو میٹر کرتی ہے نا. صحیح. کریئر کاؤنسلنگ کی طرف تو تب لے کے جائیں گے اگر گھر والے تربیت ٹھیک کریں گے. جی. اس وقت ہر ماں اور باپ کا ایک ہی فوکس ہے کہ بچہ بڑے کو سلام کرے یا نہ کرے، بڑے کے انٹر ہونے پہ کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی. گستاخی کر رہے ہیں بچے، کوئی بڑا انٹر ہو رہا ہے اس طرح صوفوں کے اوپر لٹکے میں، ٹانگے آسمان میں، بہت عجیب ماحول چل رہا ہے، لیکن بچے کے نمبر اچھے آ رہے ہیں بس. جی جی. تو ایک تربیت بھی تو میٹر کرتی تھی ایک زمانے میں، تو تربیت کتنی میٹر کرتی ہے کریئر کاؤنسلنگ میں؟ جی میری بہن، تربیت سب سے اہم چیز ہے نا صاحب. دیکھیں نا، آپ نے بھی بات کی کہ کھڑکی سے کھڑا ہو جانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ میں نے بات دیکھی کہ کریم آقا کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ چھوڑ کے کہتے کہ چچا جان آپ ادھر آ جائیں. تو آگے سے وہ کہتے یا رسول اللہ میں تو آپ کو امتی ہوں. تو کریم آقا فرماتے آپ میرے چچا بھی تو ہیں نا. تو یہ جو آداب ہے نا، یہ آداب یہ بہت ضروری ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا کریم آقا نے کاؤنسلنگ کی ہے اور کیا خوبصورت انداز سے تربیت کی ہے. کریم وہ معاشرہ جہاں بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، سرکار دو عالم نے پھر بیٹیوں کو کیا مقام عطا کیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو کریم آقا خود کھڑے ہو جاتے. اور اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دن میں 20 مرتبہ بھی آتی نا، 20 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں. اچھا پروٹوکول میری بہن یہ ہوتا ہے کہ مرتبہ بندہ آیا تو کھڑا ہو گیا، بار بار وہ بندہ کھڑا تو نہیں ہوتا. لیکن سیدہ کا مقام یہ ہے کہ سرکار نے تربیت دی، فرمایا کہ اگر 20 مرتبہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو کریم آقا 20 مرتبہ کھڑے ہو کے اس کا استقبال فرماتے. اور قاری صاحب اب یہ دیکھیں، بڑی بیسک بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سلام میں پہل کیا.
جی اس سے بڑا پیغام کیا ہے؟ آپ عملاً جو چیزیں کریں گے بچے ان سے سیکھیں گے. نا دا پوائنٹ از آپ خود گھر میں بیٹھ رہے ہیں اور آپس میں میاں بیوی بات کر رہے ہیں اور بات کیا چل رہی ہے؟ بھائی میں نے تو نہیں اس کو سلام کیا, اس نے مجھے آ کے نہیں سلام کیا تو میں نے بھی نہیں کیا. آگے سے میاں کہہ رہے بالکل ٹھیک کیا, اس کو تمہیں آ کے سلام کہنا چاہیے. اب آپ کے بچے یہ بات سن رہے ہیں. پھر جب آپ کے بچے جا کے کسی بڑے کو سلام نہیں کرتے تو آپ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا منہ نیلا پیلا ہو رہا ہوتا ہے کہ بچہ کیوں بدتمیزی کر رہا ہے. آپ کتنی دفعہ سلام میں پہل کرتے ہیں؟ آپ کتنی دفعہ اپنے گھر والوں کو اچھے طریقے سے گریٹ کرتے ہیں؟ آپ کتنی دفعہ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کی امی کمرے میں انٹر ہوتی ہیں؟ یہ میٹر کرتی ہے چیزیں. اسی چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویورز, بریک کے بعد ہم نے آڈینس کے بھی سوال لینے ہیں اور اپنی گفتگو کو اچھے سے کنکلوڈ بھی کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے یا وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا, لیکن اس وقت کچھ ایسے لوگ ہیں جو مس گائیڈڈ مسائل کی طرح نکلے ہوئے ہیں. ہمارا وہ والا سیگمنٹ جس میں ہم اپنے اسکالرز سے سوال پوچھتے ہیں شرع دین میں, وہ مرحلہ اب شروع ہونے والا ہے اور ہماری آڈینس ممبرز جو سوال کریں گے ہماری اس پوری ٹرانسمیشن میں ان کو ہیون پرل بیوٹی کریم کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ملیں گے. آپ بھی دنیا کے خوبصورت لوگوں میں سے ایک. تو پہلا سوال کون پوچھے گا؟ جی السلام علیکم, میرا نام کنزا ہے اور میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل بہت رجحان ہے باہر کے ممالک جانے کا اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے اسپیشلی ینگسٹرز کی کہ یہاں سے باہر جایا جائے اور وہاں باہر کے ملک جا کے سیٹل ہوا جائے. تو لیکن جو لوگ جا کے بھی وہاں سیٹل نہیں ہو پاتے باہر کے ممالک میں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو. بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا کنزا, اور ان کو پلیز ہیون پرل کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھی دیجیے گا. بات یہ ہے کہ ویورز, میں ہر دوسرا بندہ جس سے میرا آج کل ٹاکرا ہوتا ہے وہ مجھ سے یہی سوال پوچھتے ہیں, آپ باہر پڑھ کے آئی ہیں تو آپ باہر رہی ہیں تو آپ کیسے گئی تھی؟ میں کہتی ہوں بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو, میں نے بھی جانا ہے. میں کہا بیٹا کیوں جانا ہے؟ کچھ بھی کر لیں گے وہاں پہ, لیکن وہاں جانا ہے. کیا مطلب کچھ بھی کر لیں گے؟ جی میری بہن, بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. میں وقفے سے پہلے کہ آپ نے بات کی تھی سلام, چھوٹے اور بڑوں کا معاملہ آپ نے بیان کیا تھا. یہاں میں بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں میں شوق پیدا ہوگا. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو بندہ پہلے سلام کرتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے سلام لینے کے بعد جب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آل پاک پہ درود بھیجتا ہے, اللہ پاک دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب سوال جو کیا گیا اس کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ باہر لوگ چلے جاتے ہیں. میں ابھی یو کے سے واپس آیا ہوں, ایک ویک ہوا مجھے واپس آیا ہوں. میں نے وہاں دیکھا وہاں لوگ ہر قسم کا کام کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ہر کام موجود ہے اور محنت, یہاں ہم محنت سے آری ہو گئے ہیں, محنت نہیں کرتے. کریم آقا نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, حالانکہ حبیب اللہ نبی پاک کی ذات ہے کہ امام الانبیاء ہے, حبیب اللہ وہی ہے. فرمایا القاسب حبیب اللہ, جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. سرکار دو عالم کی بارگاہ, ہمارے ملک میں بہت سے مواقع ہیں, یہاں بہت سے کام ہے, یہاں بندہ کر سکتا ہے, لیکن وہاں جا کے ہم جناب وہاں جھاڑو بھی لگانا شروع کر دیں گے, وہاں پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں. تو اپنے ملک میں ہمیں بہت سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں اگر ہم یہاں پہ کام کریں اور محنت کریں. کریم آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس کے ہاتھ سخت تھے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تو کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا ہوں, اینٹیں اٹھاتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ چوم لیے. اور میں ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کریم آقا نے فرمایا بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے, بعض گناہ ایسے ہیں جو روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوتے, بعض گناہ ایسے ہیں جو حج کرنے سے معاف نہیں ہوتے. یا رسول اللہ وہ کب معاف ہوتے ہیں؟ فرمایا جب محنت کرنے والا محنت کرتا ہے, جو اسے پسینہ آتا ہے, اس پسینے کی برکت سے اللہ وہ بھی گناہ معاف کر دیتا ہے جو نماز اور روزے اور حج کے ذریعے معاف نہیں ہوتے. تو ہمارے ملک میں بڑے مواقع ہیں, اگر یہاں محنت کی جائے تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. بڑھتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی طرف. السلام علیکم, میرا نام مہوش ہے. میرا کوشچن ہے کہ کافی لوگ تعلیمی یافتہ ہو کر بھی بے روزگار ہیں, کیا یہ صورتحال تعلیم کا رجحان کم نہیں کر رہی؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا, اور یہ بہت سے ینگ لوگ مجھ سے بھی بات آ کے کرتے ہیں کہ آپ ہی کیا فائدہ ڈگریاں لینے کا, پی ایچ ڈی والے لوگ بھی اگر فارغ گھوم رہے ہیں تو کیا فائدہ. ہماری بچی کو ہیون پرل کی طرف سے گفٹ ہیمپر پلیز دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بیٹا جو آپ اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور ہماری پوری آڈینس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں, ہمارے پیارے سے اشر جو ہیں. سو راما صاحب, عرض خدمت یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ تعلیم جو صرف نوکری کے لیے نہیں ہے, تعلیم انسان کی انسانیت کو بڑھانے کے لیے ہے.
اس کی تہذیب کو بڑھانے کے لیے ہے۔ ہاں، معاش جو ہے وہ ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کو اس کے ساتھ لازم و ملزوم نہ کہا جائے، یہ ضروری ہے۔ مثلا اگر ایک بندے نے ڈگری لی ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے محنت کی ہے، تو بزنس بھی کر سکتا ہے، ٹریڈنگ بھی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں، صرف نوکری تو نہیں رہ گئی اس کے لیے، نوکری تو ایک آپشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس سے آگے یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تعلیم جو ہے اس کے حاصل کرنے کے بعد یہ ایک سسٹمیٹک ایک ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس مسائل کو حل کرے، اور کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ میں اپنی بیٹی سے کہوں گا کہ یہ مشکل صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں اس وقت مشکل موجود ہے۔ کیونکہ میں علامہ صاحب یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، دیکھیں آپ اگر گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، کیونکہ میں اسٹیٹ چینل پہ کام کر چکی ہوں اور کرتی بھی ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ معاملات کیا ہیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم، یوتھ بزنس لونز، کیا چیز ہے جو نہیں پرووائڈ کی جاتی؟ بات یہ ہے کہ ہر بندہ نوکری کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بھائی اب کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی دنیا آ گئی ہے، سو زیادہ تر کام جو انسان خود کرتے تھے اب کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی اس کو سنبھال لیتی ہے۔ تو جب تک آپ لوگ ایز اے یوتھ خود اپنے لیے اپرچونٹیز نہیں کریٹ کریں گے، اب جیسے شیف آمنہ الیاس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، وہ یہ کام بھی کر رہی ہیں اور وہ کیٹرنگ کا کام بھی کرتی ہیں، میں ویسے ایک بات بتا رہی ہوں، پھر آپ اپنے لیے اپرچونٹیز خود کریٹ کریں۔ تعلیم یافتہ ہونے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی بزنس ڈیلنگز، انسانوں کے ساتھ ڈیلنگز، بیسک شعور، یہ چیزیں آئیں گی۔ تعلیم اگر آپ صرف نوکری کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو لازم و ملزوم نہیں ہے، یہ حتمی نہیں ہے کہ تعلیم ہو تو پھر نوکری بھی ملے، نہیں، کریٹیو مائنڈ ہونا چاہیے، بندہ نہیں کام ہے وہ کام کو ان کرے، اور اسی طرح ملک ترقی کرتے ہیں اور مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں اسی کے ذریعے۔ ویورز، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی کنکلوژن کی طرف۔ ایسے تو اتنا واسٹ ٹاپک ہے، یوتھ اور یوتھ کی لیک آف ڈائریکشن کی وجہ سے بہت سے معاملات، بہت سے مسائل ہم فیس کر رہے ہیں، کرائم ریٹس بڑھ جاتے ہیں۔ اوبیسلی جب یوتھ کے پاس کچھ نہیں ہوگا کرنے کا تو کرائم بڑھے گا۔ اچھا، اور اس میں سائبر کرائم بہت بڑھ رہا ہے، کیونکہ ینگ لوگ جو ہیں ہیکنگ کے اندر پڑ گئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر عجیب عجیب چیزیں بنانی شروع ہو گئے ہیں، اور انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے آنے سے اگر 10 فائدے ہوئے ہیں تو کوئی کروڑ نقصان بھی ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک طریقہ تھا آپس میں کنیکٹ کرنے کا، فیس بک بنانے والوں سے پوچھو کہ انہوں نے کیوں بنایا تھا۔ اب یوتھ جو ہے اس کو ایک ہتھیار کی طرح یوز کرتی ہے آپس میں ایک دوسرے کو بھی ٹارچر کرنے میں اور ٹرولنگ کے لیے۔ تو جو کام اگر آپ ان پرسن کریں گے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی، تو اگر بیک اینڈ پہ فیک اکاؤنٹس بنا کے آپ کریں گے تو وہ بھی غلط کام ہے۔ سو ڈائریکشن صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے سر آپ کیا کہیں؟ جوان کے لیے ایک بات بہت اہم ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ کوئی کام کرے یا سوچے تو ایک خاص ایم اور ہدف کے تحت کرے، اس کا کوئی مقصد ہو اس کے لیے، اور مقصد کے لیے چند ایٹیکیٹس ہیں، اصول ہیں، اس کو مسٹ اپنانے چاہیے۔ 2 طرح کے مقصد ہو سکتے ہیں، ایک فردی اور شخصی پرسنل مقصد ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، اور ایک جو ہے اجتماعی اور سب کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے بہترین ہدف اور مقصد وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان صرف اپنے کو مد نظر نہ رکھے بلکہ پورے معاشرے اور سوسائٹی کو جو ہے وہ مد نظر رکھے، اس سے اسے فائدہ بھی ملے گا اور وہ مقصد عبادت بھی کہلائے گا۔ لہٰذا تمام انبیاء علیہم السلام نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت علیہم السلام نے، اصحاب کرام نے جو بھی ہدف اپنایا اس میں اجتماعیت کو مد نظر رکھا ہے۔ لہٰذا ہدف ہمارا پرسنل نہیں ہونا چاہیے۔ پرسنل ہدف کی وجہ سے انسان بعض کا ظلم کا شکار ہو جاتا ہے، حق تلفی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں سب کچھ لے لوں، میں سب کچھ کر لوں، باقی سب جائیں بہاڑ میں۔ لہٰذا مقصد جو ہم نے بنانا ہے، سب سے پہلے اس میں جو کاؤنسلنگ ہے وہ ہدف ہمارا اجتماعی ہونا چاہیے، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدف کو جو ہے وہ آخر تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ ہدف اصل میں کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے کہ اندر ایک کانٹریکٹ انسان کرتا ہے اپنے لیے، کہ طے کرتا ہے کہ میں نے یہ کام اتنے ٹائم میں اتنے مقصد کے لیے یہاں پہنچنے کے لیے کرنا ہے یہ، اور اس میں شجاعت آتی ہے، بہادری آتی ہے، چیلنج قبول کرتا ہے انسان۔
جو درمیان میں رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنے علم کو بڑھاتا ہے، اپنی بصیرت و بصارت کو بڑھاتا ہے، اور بہت ساری نعمتیں اسے اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے مل جاتی ہیں۔ لہٰذا اسی طرح ان کے 3 اصول ہیں ہر ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ سب سے پہلا اصول جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، احادیث نبویہ میں ہے، اقوال اہل بیت علیہم السلام میں، احادیث اہل بیت علیہم السلام میں ہے، کیا ہے کہ جس میں فرمایا سب سے پہلے تم ہدف کی نسبت مخلص ہو جاؤ، اخلاص ہونا چاہیے تم میں۔ دوسرا، تعلیم ہونی چاہیے اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے، کافی اور شافی علم ہونا چاہیے تاکہ تم اینڈ تک پہنچ سکو۔ اور تیسرے نمبر پہ حکمت عملی ہونی چاہیے، تمہاری اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اخلاص ہو لیکن علم نہ ہو اور حکمت عملی نہ ہو تو اخلاص درے کا درا رہ جائے گا۔ لوگ کہیں گے نیک بہت ہے لیکن علم نہیں رکھتا ہے اور کام نہیں اس کو کرنا آتا۔ اور اگر اخلاص نہ ہو، علم ہو اس کو، اور اسی کے بعد حکمت عملی ہو، وہ شیطان بن جاتا ہے، لوگ اس سے ڈریں گے، وہ کہیں گے یہ مخلص نہیں ہے، جانتا بہت ہے، مکار ہے، عیار ہے، اور یہ جو ہے وہ اپنے ہدف کے لیے پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر حکمت عملی نہ ہو اس کے پاس، تیسری چیز جو ہے وہ مثلا کہ علم بھی درے کا درا رہ جاتا ہے اور اس کی اخلاص بھی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ بر وقت اس کو اچھے سے ریپریزنٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا ہدف کے، مقصد کے، نتیجے کے لیے ہمیں لازمی ہے کہ ہم حکمت عملی اپنائیں۔ اور گورنمنٹ کا کام، سسٹمز کا کام، گھر کا کام سارے مینجمنٹ پہ منحصر ہے، اور مینجمنٹ کو ہی حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کامیاب اس وقت ایک نوجوان ہوگا جب وہ مخلص ہو جائے، جب وہ با علم ہو جائے، تعلیم سے مزین ہو جائے، اور اس کے بعد حکمت عملی سے بھی مزین ہو جائے۔ جی قاری صاحب۔ جی بہن، میرا تو موقف یہ ہے کہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے، سب سے بڑی بات نوجوان نسل کے لیے جو پیغام ہے وہ اپنی صحبت ٹھیک کرے۔ صحبت کے ذریعے انسان People are judged by the company that they keep۔ جی، کیونکہ مولانا روم نے فرمایا نا، صحبت سالے تورا سالے کنند، صحبت تالے تورا تالے کنند۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا ایمان اور تقوی کی بات کرنے کے بعد بات ختم نہیں کی، فرمایا ایمان کی بھی حفاظت چاہتے ہو نا اور تقوی کی بھی حفاظت چاہتے ہو، فرمایا وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ۔ قرآن ایک اور جگہ کہا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم نیکوں میں شامل ہو جاؤ گے، ہم تمہیں جنتی کر دیں گے۔ اچھا، نوجوانوں کے لیے بہن بہت پیاری حدیث پاک میرے ذہن میں آئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ویسے تو ہر زندگی کے حصے میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں عبادت کرنا ہر جگہ اللہ کا قرب کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، فرمایا جو نوجوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، یہ نوجوانوں آپ کے لیے پیغام یہ ہے ہمارا پروگرام کا، کہ کریم آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی، اور جناب لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اور ایک پسینہ، ایک قطرے کا حال یہ ہوگا، اگر ایک قطرہ احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی اتنا وہ سخت معاملہ ہوگا۔ لیکن وہ نوجوان جس نے اپنی عصمت کی، آبرو کی حفاظت کی ہوگی، جس نے اپنی آنکھوں کو طہارت کے ساتھ رکھا ہوگا، جس نے اپنی سماعتوں کو پاکیزہ کیا ہوگا، جس نے اپنے حواس خمسہ کو طہارت کا نور عطا کیا ہوگا، فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن رب کائنات اللہ کی رحمت کے سائے میں وہ نوجوان رہے گا۔ تو نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی عصمت کی، اپنی آبرو کی، اپنی سماعت کی حفاظت کرے، اپنی بصارت کی حفاظت کرے، اس کی نگاہوں میں کوئی اور نہ بسے بلکہ مدینے والا بس جائے۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیغام اور کیا خوبصورت کنکلوژن ٹو اے ٹاپک جو اگر آپ دیکھیں ویورز ڈسکس ایز سچ نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی بات ہو جاتی ہے، کبھی تربیت پہ، کبھی یہ کہ کرنا کیا چاہیے۔ ایکچولی ہم نے اپنے فوکس میں یوتھ کو رکھا ہے، اور باقی سب کو بھی اپنے فوکس میں یوتھ کو ہی رکھنا چاہیے۔